آلِکَ وَاصْحَابِکَ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حمد و ثنا کے بعد واجب الاحترام حضرات علماء کرام، بالخصوص حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر احسان اللہ مدنی صاحب زید مجدہ، حضرت علامہ مولانا نذیر احمد نوری صاحب زید شرفہ، دیگر کثیر تعداد میں موجود حضرات علماء کرام، نعت خوانان، شیریں لسان اور آقا کریم علیہ السلام کے آپ تمام عشاقان، سب کی بارگاہ میں بڑے ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں۔ اور آج کی خوبصورت تاجدار ختم نبوت کانفرنس کے انعقاد پر میں محترم جناب بٹی صاحب کو خصوصی طور پر مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں کہ ایک سناہاں ہو کے، آج کے دور کا سناہاں ہو کے اگر وہ کانفرنس کا انعقاد کر رہا ہے تو یہی فکر ہے جو بیدار ہو چکی ہوئی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ کو جبراً جاگے ہوں کو بھی جگایا جا رہا تھا، اس روش کا میں قائل نہیں ہوں، چونکہ ہم نے شمع روشن ہو تو اس کے اوپر دیا سلائی جلا کے رکھی جائے یا دیا سلائی بجھا کے رکھی جائے، جلا ہوا جو دیا ہے وہ روشنی دے ہی دیتا ہے۔ تو جلے ہوئے دیے پر اتنی محنت کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے اگلا دیا فراہم کرنا چاہیے کہ وہ اگلے دیے کو روشن کر دے۔ میں آپ کے اس خوبصورت شہر جنگ میں پہلے شہر جنگ کی بات کر رہا ہوں، آج میرے خیال ہے میری تیسری حاضری ہے۔ اس سے پہلے میں ایک مرتبہ یہاں وکلاء کا ایک فورم تھا، وہاں پہ ہماری ایک نشست تھی، تب حاضر ہوا تھا۔ اور ایک دفعہ یہاں کا ایک خبیث ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر عبدالسلام کے نام سے، آپ اسے جانتے ہی ہوں گے، اس کے حوالے سے ایک یہاں پہ کانفرنس تھی تو اس وقت بھی حاضر ہوا تھا۔ تو آج تیسری مرتبہ دوبارہ ختم نبوت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل اور نگاہ رحمت عطا کی ہے۔ بلکہ ایک مرتبہ اور بھی حاضر ہوا تھا جب یہ تنظیم المدارس بورڈ کا الیکشن ہوا تھا، ابھی یہ دیگر بورڈ الگ نہیں ہوئے تھے، اتفاق ہی تھا۔ تو اس وقت میں یہاں پہ الیکشن کی کمپین کے لیے حاضر ہوا تھا، میں بھی پنجاب کی طرف سے ناظم اعلیٰ کی سیٹ پر تھا۔ تو اس حوالے سے یہاں پہ جو جنگ کے علماء کرام ہیں ان کے ساتھ میری فردن بھی آپ کے شہر میں حاضری ہوئی تھی۔ پروفیسر صحیح احمد صاحب کے ساتھ میرے کچھ تھوڑے نظریاتی آپس میں اتفاق میں ان سے کرتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ویژنر آدمی ہے، تو اس حوالے سے ان سے میری کافی لمبی نشست بھی ہوئی تھی۔ اس ساری چیزیں بتانے کا مطلب یہ ہے کہ میں جنگ کو زندہ شہر ہی سمجھتا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کسی بھی یہاں سنی کے نظریات یا ان کے ریمارکس جو انہوں نے دیے اس کا اختلاف ہے، اس کی مخالفت، ایسا نہیں ہے۔ یہ میری اپنی فیلنگز ہیں، یہ میری آبزرویشن ہے، یہ میں نے آپ کو فیل کیا ہے کہ آپ جاگ رہے ہیں، اور کوئی ضروری نہیں کہ آپ جاگ رہے ہوں۔ اکثر اوقات کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ جو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو دماغ سویا ہوا ہوتا ہے، آنکھیں بیداری ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ دل تک بھی دیکھنے والا ہو، کوئی دماغ تک دیکھنے والا ہو، میں بھی چھوٹا ہوں، میں تو نگاہ تک دیکھ کر فیصلے کرنے والا ہوں۔ تو میں نے آپ کی کھلی نگاہ دیکھی ہے تو آپ کو داد دیتا ہوں۔ اتنا وقت گزر گیا، شروع میں ہی یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بڑی تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا، اور میرا تھوڑا سا انداز ہٹ کے ہے۔ کوئی بڑا کام میں نے کوئی نہیں کیا، خام خواہ نذیر احمد نوری صاحب نے آپ سے سبحان اللہ کہلوانے کے لیے اتنا زور لگا دیا، میری جگہ پہ آپ بھی ہوتے تو گستاخ رسول نے مرنا ہی مرنا تھا۔ یہ کوئی بڑا کام نہیں تھا، واللہ سچی بات کہہ رہا ہوں، کوئی بھی میری جگہ پہ ہوتا نا تو اس نے یہی کرنا تھا، گستاخ کا اور حق کوئی نہیں ہے۔
اس کا حق ہی اس پاک سرزمین کو چھوڑ دینا ہے، وہ جیسے بھی چھوڑ دے، مرزا مسرور کی طرح چھوڑ دے یا سلمان تحصیل کی طرح چھوڑ دے، اس کا حق ہے، اس کا حق ہے فرار ہو کے اس سرزمین سے چلا جائے، یہ مر کے چلا جائے، یہ سرزمین عشاق کے لیے۔ اور میں ان کی گفتگو کو ہوم ورک اپنا بنا کے آپ کے سامنے ایک نکتہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بڑا واضح کر دیا ہے۔ ڈاکٹر لیول کا بندہ ہو تو وہ آپ کے سامنے کتنی باریک بینی سے تھیوری تو نہیں رکھے گا نا کہ APPLE پھر ہی جا کے ایپل ہوگا، اور سیدھا سیدھا کہے گا کہ جناب یہ ایپل ہے، لینا چاہیں گے تو لے لیں گے، اس کی یہ اثرات ہے، اتنا ہی کہے گا نا۔ انہوں نے بڑا خوبصورت انداز میں کہا کہ غازی علم الدین کا وکیل جنگ کا نہیں تھا، غازی علم الدین کا وکیل لاہور کا نہیں تھا، پاکستان کا بانی تھا۔ اور نے دوسری بات یہ کی ہے کہ علماء اور مشائخ انہوں نے تو یا سید زادوں نے تو اپنی پگڑیاں ناموس رسالت کا جو اسیر تھا، جو عاشق رسول تھا، جو غازی ناموس رسالت تھا، اس کے قدموں پر رکھی ہیں۔ وہ تو جانتے تھے نا کہ پگڑی کا حق ادا ہی تب ہوتا ہے جب عشق کے قدموں سے لگ کے آتی ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے۔ انہوں نے جو دوسرا نقطہ بیان کیا ہے اس کو بھی ہوم ورک بنانا چاہتا ہوں۔ پاکستان میں دو چیزوں کو یا دو شخصیات کو ہماری آئیڈیالوجی کا انہیں بانی تصور کیا جاتا ہے، ایک ہے بانی پاکستان اور دوسرا ہے مصور پاکستان۔ علامہ اقبال بھی اسی کے قدموں میں موجود، قائد اعظم بھی اسی کے پیچھے ڈیوٹیاں دینے کے لیے موجود۔ اگر غور کرنا چاہیے، یہ سرزمین عام نہیں ہے جو کلمہ طیبہ کے نام پر حاصل کی گئی ہے، اس کا بانی قائد اعظم محمد علی جناح عاشقوں کا وکیل ہے۔ آج اگر ماحول تبدیل ہے، اگر آج غازی علم الدین کے بعد ماحول تبدیل ہے اور لاہور میں تیزاب چھوڑے گئے، عشاق کو تھانے میں جا کر شہید کیا گیا اور علماء پر ٹارچر کیا گیا، تو آج حالات تبدیل ہیں، ملک تبدیل نہیں ہے، صرف حالات تبدیل ہیں۔ بانی پاکستان کے نظریات بھی واضح ہیں، شاعر مشرق مصور پاکستان کے بھی نظریات واضح ہیں، وہ دونوں غازی علم الدین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ حکومت کو صرف یہ سوچنا چاہیے کہ اس وقت بھی غازی سولی پہ چڑھا، آج بھی غازی سولی پہ چڑھا، قائد اعظم کا پاکستان کون سا تھا؟ صرف اس طرف ہماری توجہ ہونے والی ہے، یہ ہمیں اس طرف آنا چاہیے۔ اسی حوالے سے تھوڑی سی صرف گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ختم نبوت کے اسبات میں علماء نے کافی ساری یہاں پہ دلائل پیش کر دیے تھے اور کیے ہوں گے بھی۔ مجھے یہ سعادت اس ماہ مقدس میں حاصل ہے کہ ہم نے اس ماہ مقدس میں ہمارا تقریباً کچھ چند ممالک میں ہم نے نوجوانوں کا بھی سیٹ اپ بنا رکھا ہے۔ ہم زیادہ تر سوشل میڈیا پر اپنے نوجوانوں کو ایکٹیو کر رہے ہیں۔ اس کے مین ریزنز ہیں، یہ آپ کے سامنے یہ میری گفتگو ہے، یہی تقریر ہے۔ سن لیں گے تو آپ کو کم از کم اگلے 20 سال فائدہ ہوگا۔ میں آپ کو اونچی آواز میں نعرہ لگوا کہ آپ کی انرجی صرف اس چار دیواری میں ختم نہیں کرنا چاہتا، میں کہوں گا سبحان اللہ، دھیمی رکھنا، جذبہ اندر سے مضبوط رکھنا۔ میں اس چیز کا صرف قائل ہوں، ٹھیک ہے؟ سمجھ میری آ رہی ہے؟ نظریہ وہ نہیں ہوتا کہ جو نظریہ ایک وقت میں آ کے تو وہ جنونی ہو جائے۔ نظریہ وہ ہوتا ہے جو کم از کم آپ کی آگے 2 نسلوں تک تو چلا جائے نا۔ نظریہ یہ ہوتا ہے۔ آج ہم مرزا قادیانی کے خلاف نہیں لڑ رہے، سچی بات کرنا چاہوں گا، کٹھن ہے، تکلیف دہ ہے، لیکن ہے چند ہی لوگوں کے لیے۔ لیکن آج میں نے دن کو یہاں جمعہ کا جو خطبہ دیا تو وہاں اس کے بعد ایک پروفیسر اسپائر کالج کے، اس کے ساتھ میری گفتگو ہوئی تو اس نے مجھے بڑی ڈارس باندھی ہے۔ اس نے مجھے کہا ہے کہ پریشان نہ ہونا، جنگ والے بندے صرف کپڑے سادے سلائی کرتے ہیں کوالیفائیڈ اور ایجوکیٹڈ ہیں، گفتگو کو سمجھتے ہیں، اور میں فیل کر رہا ہوں کہ آپ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ اس میری بات پر پہنچ رہے ہیں۔ ہم مرزا قادیانی کے خلاف نہیں لڑ رہے۔ یہ آپ کو غلط اگر کوئی بندہ کہتا ہوگا تو کہتا ہوگا، کوئی یہاں سے ختم نبوت کا نام لے کے تو سدا بہار MLA اگر بننے کا خواب دیکھ رہا ہوگا تو اب اس کا وقت گزرا۔ اب ایسی بات نہیں ہے۔
میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہماری جنگ مرزا قادیانی کے خلاف ہے ہی نہیں۔ مرزا قادیانی کسی سے مراقبہ کروا لے اس وقت تک اپنی قبر میں نہیں ہے، وہ جہنم میں پہنچ چکا ہے، اس کے خلاف ہماری جنگ ختم ہو گئی۔ جنگ ہے اس کی آئیڈیالوجی کے خلاف، جنگ ہے اس کے نظریے کے خلاف، جنگ ہے جو آگے اس نے اپنی ضروریت چھوڑی اور اس کی ضروریت جو بھی تک اس کو فالو کر رہی ہے، اس کے خلاف ہماری جنگ ہے۔ وہ کر کیا رہے ہیں؟ اگر ہم نے ان نکات پر گفتگو کی ہوتی اور اگر ہم نے ان نکات پر اپنا کچھ سیکھا سکھایا ہوتا تو آج جو ہمارا یہاں بانی محفل خوبصورت بات کر رہا تھا لیکن غیر قانونی تھی، 298 کی جو سیکشن سی کے تحت خود ہی یہ کہہ رہے تھے کہ مرزائیوں کی مسجد، اگر یہی لفظ مرزائی استعمال کریں کہ ہم بنا رہے ہیں مسجد، تو میرے جیسا کم از کم نان سینس بندہ ان کے خلاف 298 بی اور سی کے تحت مقدمہ درج کروا کے انہیں 6 مہینے جیل میں جا کے بند کروائے گا کہ آپ کو تعزیرات پاکستان کی جرات ہی نہیں کرنے دیتا کہ آپ اپنے کفر خانے کو مسجد کہو۔ قانون یہ موجود ہے، لیکن اگر ہم ہی کہیں کہ ان کی مسجد تو سونا پھر ہم مرزا قادیانی کے خلاف مرے ہوئے کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں۔ اور قبراں نو ٹکراں مارنیاں چھوڑو، انہاں پلیتاں نو روکو اور انہاں نو دسو قادیانی نظریہ نہیں چلنا، اتھے صدیقی نظریہ چلنا ہے۔ ضرورت یہ تکبیر، نعرہ رسالہ، تاجدار ختم نبوت، ختم نبوت، لبیک لبیک، پوچھنے واضح بولے توجہ کیجئے، میں اس طرح کی بھی گفتگو نہیں چاہ رہا کہ آپ لوگ یہ سمجھیں یا یقین کیجئے میں آپ کی رسپیکٹ میں ساری باتیں کر رہا ہوں، اور یہ بھی میں واضح کرنا چاہ رہا ہوں، یہ میری تحریک لبیک کے نوجوان گجر قیادت یہاں پہ پہنچے ہیں تو میں ان کے خلاف نہیں ہوں، مجھے ان کا تعارف نہیں ہے، تو جب تعارف پورا نہ ہو تو آدھا تعارف کسی کی توہین ہے، اس لیے میں ان کا نام لینے سے گریزہ رہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ میں نے ان کے القابات کون سے بیان کریں، لیکن یہ مت بھولنا ہر سنی میرا پیر بھائی ہے۔ توجہ کیجئے گا، توجہ کریں، میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جانا چاہتا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ ہمیں ہمارے ہادی برحق نے، ہمیں آخری ہمارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبیوں کے سلطان نے کیا تھنک لیول دیا، ہماری انہوں نے سوچ کا ہمیں معیار کیا دیا، توجہ کرنا۔ آج اس نقطے پر ہمیں ایک سر سے کپڑا اتارے ہوئے عورت جس کو خود نہیں پتا کہ اس کی عزت کتنی ہے، لفظ عورت ہے ہی پردہ، میں ڈاکٹر صاحب سے رہنمائی لے کے چلنا چاہ رہا ہوں، لفظ عورت کہتے ہی پردہ ہے، پردے کو نہیں پتا پردہ کیا ہے۔ اب وہ ٹی وی پر آ کر ہماری کمزوریاں، ہمارا ایک مدنی چینل، ایک نور چینل، ایک فلاں چینل، اس کے علاوہ ہمارا کون سا چینل؟ کوئی چینل نہیں۔ ہمارے سوشل ایکٹیوسٹ کتنے؟ ایک بھی نہیں۔ آپ کو کبھی معلوم ہی نہیں ہوا کہ جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں ان کی ٹیموں کا، ان کا جو ٹیم ورک ہے، جو ان کا فریم ورک ہے، وہ ہے کیسا؟ کیوں آپ یہاں پہ فون اوپن کرتے ہیں؟ آپ سوشل میڈیا پہ جا کر، یوٹیوب پہ جا کر، آپ چھوٹی ویب سائٹ کا نام لے رہا ہوں، آپ فیس بک پر صرف جا کر، انسٹا پر جا کر آپ جو ہی ویڈیوز کو کھولتے ہیں سب سے پہلے آپ کے پاس الہادی قوتوں کی ویڈیوز آتی ہیں۔ ریزن کیا ہے؟ ایک بندہ ان کو رن کر رہا ہوتا ہے، 3 منٹ ان کو اپلوڈ کیے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے جناب فالورز کی تعداد نیچے 10,000 ہوتی ہے، آپ سارا دن پوری کمپیر کرتے ہیں، 4 بجے آنے روزانہ فلاں ہیش ٹیگ چلے گا، چلنا، آپ کیوں نہیں ٹاپ رینک پہ آتے؟ ریزن کیا ہے؟ آپ کی تھنکنگ لیول کمزور ہو چکی ہے، آپ کا سوچ کا معیار چھوٹا ہو چکا ہے، آپ کو پستی میں لا کر رکھ دیا گیا ہے، آپ عظیم قوم تھے، آپ کو حقیر قوم بنا کے سب سے پہلے رکھا گیا،
اور آپ نے کبھی نہیں سوچا کہ آپ کی عظمت رفتہ ہے کن خطوط پر. آپ سابقہ ایک رنجیدہ نظام میں چل کے انقلاب چاہ رہے ہیں, کبھی نہیں آئے گا. کبھی سوچا کہ سلطان محمد علی کی ریس والی گاڑی کے مقابلے میں آپ کی 88 گاڑی جیتے گی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جب تک آپ اس کے مقابلے کی گاڑی نہیں لائیں گے, آپ ریس کے حقدار نہیں ہوں گے. عربی گھوڑے کے مقابلے میں چارہ اٹھانے والا گھوڑا کب عشق کے میدان میں آگے بڑھے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جب تک آپ نے دشمن کے اسلحے کو دیکھ کر اس سے بہتر اپنا اسلحہ نہیں کرنا, فرشتے نہیں اتریں گے. فرشتے اترتے بھی اس کے لیے ہیں جس کا دماغ بھی حاضر ہو, جس کا دل بھی زندہ ہو, جس کا کعبہ بھی سیدھا ہو. اس کے لیے سارا کچھ ہوتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا, میں اپنے موضوع کی طرف واپس آپ کو اکٹھا کر کے لانا چاہتا ہوں. اس امت میں سب سے بڑا رتبہ تو حضرت ابوبکر صدیقی کا ہی ہے نا. وہی ہے نا افضل البشر بعد الانبیاء, ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب آپ کا وصال باکمال ہوا, عاشق صدیق ڈولا تو نہیں نا؟ بولو تو صحیح نا. آج نعرہ تو ہم بھی لگاتے ہیں, ہمارے زندہ نبی تو زندہ ہے واللہ, ہے نا. بولو نا, یہاں تو ہاں نا, تو زندہ ہے واللہ پر ایمان ہے نا. سب سے پہلے صدیق نے اپنے عشق ہوتا تو کہتا ہائے نبی دیدار نہیں ہوگا, ہائے یہ عشق ہے ہی وہ جس کی ہوش ٹھکانے ہو. عشق ہے ہی صرف وہ. عشق جنون کا نام نہیں ہے, جنون دیوانے پن کو کہتے ہیں. دیوانے حضرت اویس کرنی تھے, ان کے علاوہ دیوانہ کیڑا تھا؟ ہر ہوش والا تھا. جنگ کے میدان میں بلال صف اول, اذان کے میدان میں بلال بیدار, نبی کی خدمت میں بلال بیدار, صحابہ کی عقیدت میں بلال بیدار, ہر کام میں بلال ہوش والا. عاشق تو یہ ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں توجہ کرنا, ان لوگوں نے سوشل ایکٹیوسٹ لوگوں نے کیا کیا ہے, یہ کسی چینل کے محتاج نہیں رہے. آج ہوتا کیا ہے, میری ہی جماعت کے 2 مقتدر لیڈر کو چینل پر لا کر وسیم بادامی آ کے بے عزت کر کے گھر چلا جاتا ہے. اور یہ میرے لیڈر تھے, انہوں نے تو مجھے رہنمائی دینی تھی. اس کے بعد ایک عورت آتی ہے, وہ آ کے مجھے نذیر نوری کو لائیو لے لیتی ہے اور ہمیں گھر بیٹھوں کی لڑائی کروا کے وہ اپنے گھر چلی جاتی ہے. ہم تو رہنما تھے, ہمیں ان کے چینل کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ قصور ہمارا ہے. ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کیا اور ہم نے لیا کیا؟ توجہ کیجئے گا. میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, جو عورت کی بات کر رہا تھا, جو آئی اینکر, اس نے آ کے کہا کہ اے علماء کرام محترم جناب, آپ میں ٹالرنس نہیں ہے, آپ میں صبر نہیں ہے. عالم دین وہاں پہ بڑک اٹھا, کیوں میرے میں صبر کیوں نہیں؟ اس نے کہا دیکھ لیں, ابھی آپ اس بات پر ہائپر ہو گئے, غصے ہو گئے. میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا تھی, آپ کے نبی کی تعلیم کیا تھی؟ وہ تو جناب دیکھیں دشمن آئے تو چادر بچھاتے تھے, اور آپ مرزائی کے معاملے میں کیا کر رہے ہیں؟ میرے محبوب کے معاملے میں تو انہوں نے تو یہ کیا, طائف میں پتھر مارے, سرکار نے دعائیں دی ہیں. ادھر مرزائی آپ کو صرف گالی دیتا ہے تو آپ اپنے اوپر بھی سہ نہیں سکتے. ہم وہاں پہ آ کے ٹالرنس کے نام پر بلیک میل ہو کر گھر آ جاتے ہیں. ان کو بند کرنا. ہم وہاں پہ بلیک میل ہو کر جب گھر آتے ہیں, اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز تعلیم تھا وہ مد نظر ہوتا, یہاں ٹھیک ہے. میرے محبوب نے کیا کیا؟ توجہ کرنا, ختم نبوت کی کانفرنس کو ذرا سمجھنا, کرنے والے کام کیا ہیں, توجہ کیجئے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی ٹالرنس سکھایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی صبر سکھایا. کس پر؟ اپنی ذات پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے, لہو لہان ہوئے. میں نے ایک کمانڈو کورس کرنے گیا ہوا تھا یہاں لاہور میں چونگ میں, تو وہاں ایس ایچ او تھا زاہد, یہ واسو منڈی بہاؤدین کا رہنے والا. اس نے مجھے کنٹین پر ہم بیٹھے ہوئے تھے تو مجھے کہنے لگا یار یہ تو بتا اپنی منڈی بہاؤدین کی پنجابی کے انداز میں, اس نے کہا کدے کسی نے رب دے فیصلے نو اگوتی ہو کے ڈکیا ہے؟ میں کہا کچھ بات کرنے والی کیا کرو, رینک اپنی جگہ. اس نے کہا گستاخ نہ سمجھی, ساڑی بولی ہمیں دیئے. میں کہا چلو گال کرو. اس نے کہا اردو میں کر لیتا ہوں. میں نے کہا چلو اردو میں کرو, شاید ہو سکتا ہے کہ کچھ میٹھا لہجہ ہو جائے. اس نے کہا کبھی کسی نے خدائی فیصلوں کو, رب کے فیصلے, اس کو آگے سے ہو کے روکا؟
میں نے کہا نہیں. اس نے کہا لے ہیں انجے کتابیں پڑھ کے آئے ہیں نا. میں نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ ہے نا آمینہ کا لال. میں کہا جذباتی کر کے سبحان اللہ نہ کھوائیں، گل سیدھی سیدھی کر. اس نے کہا جب طائف میں جبرائیل کو حکم ہوا جا جا کے پہاڑوں کو گرا دے. یہاں پہ کرنی تھی سبحان اللہ. یہ تھی رب کی منشا، لیکن ساتھ کمیٹڈ تھا، حکم مشروط تھا. اگر میرا محبوب بھی اجازت دے تو. اس نے کہا کبھی انج بھی ہویا ہے؟ میں کہا ہون سمجھ آئیے نہیں ہویا. اس نے کہا یہ تھا ٹالرنس. میرے محبوب نے جبرائیل سے کہا جبرائیل تو نہیں جاندہ، ایوی منو نہیں جان دے، میں انہوں عذاب نہیں ہون دینا. محبوب نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ انہوں نے مجھے تکلیف دی ہے، تیرے نظام کو تو نہیں. سبحان اللہ. انہوں نے مجھے تکلیف دی ہے، اب میں ہی اسوہ کاملہ پیش کرنا ہے. اگر میں اپنی ذات کے گنبد سے نکلوں گا نہیں تو پھر میں لیڈر کیسے بنوں گا؟ اگر میں اپنی ذات پر اٹھنے والے پتھر برداشت نہیں کروں گا، صبر کا مظاہرہ کیسے کرواؤں گا؟ اب اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا انہیں ہدایت دے. اللہ نے انہی میں سے محمد بن قاسم دیا. سبحان اللہ. ٹائم پورا ہے ورنہ میں فیل کر جاؤں گا. تو اس لیے کہ پتہ بار بار پکڑتے رہے ہو. توجہ نہیں، نعرہ نہیں لگا ہے رے. توجہ سے ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات پر ٹالرنس کیا نا، وہ ہاں کر دو کر دیا. دعا کی، پتھر بھی مارنے والوں کو میرے محبوب نے دعا سے نوازا ہے. لیکن توجہ کرنا، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جب میرے محبوب مدینہ شریف تشریف لائے، وہاں پہ میرے محبوب جب آ گئے، عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین سرکار کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا. میرے محبوب جانتے تھے. میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی متعدد حدیث مبارکہ اس پر موجود ہیں، جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ویسے میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، ہے نا. میرا وہ موضوع نہیں ہے، اب سنی ہے. سنی کو کیا روز روز بتانا کہ نبی کے اختیارات کیا ہیں. ٹھیک ہے نا. اب توجہ کیجئے گا. اب میرے محبوب کو معلوم کہ یہ منافق، میرے محبوب کا معلوم یہ بھی منافق. میرے محبوب چپ کر کے انہیں نمازیں پڑھنے کی اجازت دیتے رہے. جدوں انہاں بنا لی وکری مسجد، مسجد درار، قرآن مجید میں اس کا تذکرہ موجود ہے. اب جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبوب کی بارگاہ میں عرض کیا، سونا ہون تو تبلیغاں نہیں کر دینے. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. اب رب کا حکم جاری ہوا، محبوب ان کی مسجد نہیں، مسجد تیری. اب میں نے اس پر زیادہ اگر لمبا نہ جاؤں، میرا ٹائم کافی زیادہ ہو چکا ہے. میں آپ کو 1400 سالہ تاریخ کے چیدہ واقعات بھی اگر سناتا، جلال الدین دولہ کے